بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریشم کا تکیہ جھریاں کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ جھریوں کی ظاہری شکل روکنے اور کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے سونے کے لیے ریشمی تکیے کا استعمال کریں۔ ناظرین، اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا، اور اگر بائیں جانب درد ہو تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہو تو ان کی کہانیاں بھی سن لیں، اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جب موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ سکن کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کبھی اتنا زیادہ مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ ناظرین، سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ اجوا کھجور میں موجود کیلشیم، میگنیشیم، زنک سے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روک تھام میں مدد ملتی ہے۔ اجوا کھجور دماغ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ذہن کو تیز بناتی ہے۔ ناظرین، پورے دن میں صرف 2 کھجوریں ذہنی نشوونما کے لیے بہترین غذا ثابت ہو سکتی ہیں۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ گرمیوں میں لوکی کی سبزی کا استعمال کرنے سے گرمیوں میں پسینہ بھی کم آتا ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر یا آپ کے بدن پر کبھی جھریاں نہیں آئیں گی۔ ناظرین، وہ تمام پھل جو اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن سی پر مشتمل ہوں اور آپ انہیں ان کی قدرتی حالت میں کھائیں تو یہ پھل جھریاں کم کر کے مجموعی طور پر جلد کی ساخت کو بہتر بنانے اور سورج ماحولیاتی آلودگی کے باعث ہونے والے جلد کے نقصانات سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وٹامن سی کولیجن کی پیداوار میں مدد فراہم کرتا ہے، جو آپ کی جلد کے نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس میاں بیوی کی اولاد نہیں ہوتی، وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل چند منٹ اپنے چہرے کی صفائی کو دینا وقت کا ضیاع نہیں ہوتا، بلکہ اگر رات میں چہرے کی صفائی کا اہتمام نہ کیا جائے تو دن بھر کا میل اور میک اپ چہرے کی جلد میں جذب ہو جاتا ہے اور مردہ خلیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے، جس سے جلد بے رونق ہو جاتی ہے اور اس پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں درد محسوس ہونے لگے تو دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو۔ کھیل کے دوران کوئی چوٹ لگ جائے تو اوپر سرسوں کے نیم گرم تیل کی ٹکور کریں، فوری آرام آئے گا۔ ناظرین، غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں، وہ سونٹ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونٹ کی تاثیر گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ کھانے سے پہلے کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں، کبھی جوڑوں کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کرواؤ، خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ، شوگر کے مریض کو کاجو کھلاؤ۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن کا شربت اس کو دور کرتا ہے۔ اگر سبز دھنیے کو کئی دنوں تک تازہ رکھنا چاہتے ہو تو اسے اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں۔ ناظرین، چینی کے مرتبان میں اکثر چیونٹیاں لگ جاتی ہیں، اس لیے مرتبان میں 2-4 لونگیں ڈال دیں، چیونٹیاں چینی سے دور رہیں گی۔ برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں نمی ہو جاتی ہے، اس میں 4-5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔
अंडों को उबालने के बाद उनका पानी ज़ाया मत करें, बल्कि अपने पौधों को डाल दें। उनकी नशनुमा में हैरत अंगेज़ इजाफा होगा। प्याज को काटने के बाद अगले दिन के इस्तेमाल के लिए मत रखें। ये एक ही रात में इंतहाई जहरीला हो जाता है, जिससे पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। अमलूक में विटामिन ए और विटामिन बी और सी, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, फौलाद और पोटाशियम पाया जाता है। 100 ग्राम फल में सिर्फ तकरीबन 80 कैलोरीज होती हैं। अमलूक के तबी फ़वाइद। इस फल को कमर दर्द में खाना फ़ायदेमंद होता है। गले की सोजिश और ख़राश में भी फ़ायदेमंद है। सख्त जिस्मानी मुशक्क़त से पट्ठों के दर्द में मुफीद है। बड़ी आंत में खराबियों को दूर करने में मदद करता है। यह हमारे निज़ाम इन्हज़ाम को दुरुस्त रखता है। दिल की बीमारियों में खाना फ़ायदेमंद है। शुगर को कंट्रोल करता है। नाज़रीन, बच्चों को कहीं ले जाने से पहले ज़हनी तौर पर तैयार कर देना चाहिए। जैसा कि जब तुम दावत में पहुंचना तो सबसे पहले हाथ मिलाकर सलाम करना। यूं बच्चों को खूब दुआएं मिलती हैं। खजूर क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करने का सबब बनता है। यह मर्दाना ताकत में इजाफ़ा करती है। वज़न की कमी का सबब है। यह फल आंत के ज़ख्म ठीक करते हैं। बड़ी आंत के वर्म को कम करता है। कब्ज़ को दूर करता है। अपेंडिक्स के मर्ज़ में भी खाना मुफीद है। मैदे की खराबियों को दूर करता है। नाज़रीन, केला हमारी जिल्द का बेहतरीन दोस्त समझा जाता है। इसमें कुदरती तेल और विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो हमारी जिल्द की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिल्द के माहिरीन भी केले के पेस्ट को चेहरे पर लगाने की तजवीज़ करते हैं। इस्तेमाल का तरीका: एक केले का चौथाई हिस्सा लें, उसको हमवार पेस्ट बना लें, उसकी पतली तह अपने चेहरे पर लगाएं और बाद में नीम गर्म पानी से धो लें। इस पेस्ट को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि जूते की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले थोड़ा सा सिरका मिला दें, जूते चमक जाएंगे। नाज़रीन, अगर दांतों में दर्द हो तो जिस दांत में दर्द है उसके नीचे अदरक रख दें, दर्द कम हो जाएगा। कीड़े मकोड़ों को घर से भगाने के लिए जहां ये नज़र आए उस जगह पर काफूर जलाया जाए तो कीड़े दोबारा वहां नज़र नहीं आएंगे। कपड़े पर से सुर्ख रोशनाई के दाग दूर करने के लिए उसे दही में धो दें तो सुर्ख दाग फौरी दूर हो जाएंगे। किसी एक ही करवट पर हर रात सोने के सबब चेहरे पर सिलवटें पड़ना शुरू हो जाती हैं, जो कि वक़्त के साथ साथ झुर्रियों में तब्दील हो जाती हैं। इस वजह से चेहरे के बजाय सर के बाल लेटना चाहिए ताकि झुर्रियों के बलने के अमल को रोका जा सके। नाज़रीन, दांत के दर्द के लिए दर्द के मुकाम पर लौंग रखना या लौंग का तेल रुई पर लगाकर रखना बहुत कारआमद नुस्खा है। गला ख़राब हो या सूजन हो तो थोड़ी सी अदरक और दालचीनी डालकर चाय बनाएं और पिएं। कब खाली होने से कबल इंशाल्लाह फ़र्क महसूस करेंगे। जैतून का तेल जिल्द के मुहाफिज के तौर पर काम करता है। ये तेल जिल्द पर ज़्यादा झुर्रियाँ पैदा करने से बचाता है। जैतून के तेल में ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो जिल्द में कोलेजन की सतह में इजाफा करते हैं। इस्तेमाल का तरीका: आप जैतून के तेल को सलाद में या खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जिल्द पर लगाना चाहते हैं तो आप रात को लगाकर सो सकते हैं। सूखा दूध, हम वज़न चीनी और हम वज़न बोरक पाउडर मिला लें, गूंद लें और गोनियां बना लें और घर के कोने खुदरों में डाल दें। एक दिन के बाद ही तमाम कीड़े मकोड़े, काकरोच वगैरह सब ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। बच्चों वाले घर में ये एहतियात रखें कि ये गोलियां कहीं ऐसी जगह न डालें जहां से बच्चा उठाकर मुंह में डाल ले। नाज़रीन, अगर कालीन कीमती हो और बहुत ज़्यादा पुराना ना हो तो बेहतर यही है कि उसकी सफाई ड्राई क्लिनजिंग से करें, कहीं घरेलू टोटकों की वजह से ख़राब ना हो जाए। और अगर कीमती नहीं या ज़्यादा पुराना हो चुका है तो नीचे लिखे हुए घरेलू टोटकों के ज़रिए उसके दाग धब्बे मिटाए जा सकते हैं। नंबर 1, जिस घर में बहुत छोटे बच्चे हों वहाँ कालीन को गंदगी से बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी क्या कर देते हैं तो कभी चाय गिरा देते हैं। इसे साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा इस पर डाल दें।
اور خشک ہونے کے بعد صاف کر لیں۔ داغ کے ساتھ ساتھ بو بھی چلی جائے گی۔ نمبر 2، داغ پر کچھ دیر کے لیے سرکہ ڈال دیں۔ جب سوکھ جائے تو اس کو قالین صاف کرنے والی مشین سے صاف کر لیں۔ نمبر 3، قالین سے چائے یا کافی کے دبے صاف کرنے کے لیے گرم پانی میں سرکہ ملائیں اور اسے دبوں پر لگا دیں اور پھر کچھ دیر بعد ٹیشو پیپر سے رگڑ کر صاف کر دیں۔ ناریل کے تیل میں یہ خاصیت موجود ہوتی ہے کہ اس کا تیل جب جلد پر کیا جاتا ہے تو وہ ایپیڈرمس میں موجود خالی جگہوں کو بھر دیتا ہے اور جلد کو نرم اور موئسچرائزر کرتا ہے، جس کی وجہ سے جھریوں کے بننے کا عمل سست ہو جاتا ہے اور جلد نرم رہتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی سے بھوک بڑھانے والے ہارمون گریلین کی مقدار بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کا اثر ان افراد پر ہوتا ہے جو صحت مند وزن یا موٹاپے سے کچھ کم وزن کے حامل ہوں۔ تحقیق میں کچھ جوڑوں پر کیے گئے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ ازدواجی عدم اطمینان اور خوراک کے ناقص انتخاب کے درمیان تعلق موجود ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد لوگ ایسی غذا استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں چکنائی، مٹھاس اور نمک کی مقدار بہت زیادہ ہو۔ اگر آپ بالوں میں سکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایک بار یہ ٹوٹکا ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ لسٹرین یعنی ماؤتھ واش کسی بھی میڈیکل سٹور میں بآسانی مل جاتی ہے، لیکن یاد رہے کہ لسٹرین لیں جو کہ پیلے رنگ میں ہو۔ ایک شاور بوتل میں لسٹرین ڈالیں، نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے سر پر سپرے کریں۔ یاد رہے کہ جڑوں میں لگانا ہے، پورے بالوں میں نہیں۔ پھر کسی بھی شیمپو سے سر دھو لیں، 3 سے 4 بار لگائیں، آپ واضح فرق محسوس کرو گے۔ اس بات سے سب ہی واقف ہیں کہ سورج کی روشنی سے نکلتے ہوئے سن اسکرین کا استعمال جلد کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، مگر جدید تحقیقات کے مطابق سن اسکرین جلد کی عمر کے ساتھ ڈھلنے کے عمل کو سست کرتا ہے۔ اس وجہ سے ماہرین کے مطابق روزانہ سن اسکرین کا استعمال کرنے والے افراد میں جھریوں کے پڑنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آڑو میں موجود فائبر، پوٹاشیم، وٹامن سی اور فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو دل کی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پوٹاشیم کی مقدار میں اضافے کے ساتھ ساتھ سوڈیم کی مقدار میں کمی جیسی اہم غذائی تبدیلی کسی بھی شخص میں دل کی بیماری کے خطرات کو کم کر سکتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے ان کے لیے زیادہ پانی پینا، غذا میں روغنی اجزاء شامل رکھنا، نہانے کے بعد آدھی بالٹی پانی میں تھوڑا سا شاور آئل مل کر بدن پر بہانا آسان علاج ہے۔ خوش رہا کرو، حالات بدلو۔ اگر حالات بدلنے کی قدرت نہیں رکھتے تو پھر حالات کے مطابق ڈھل جاؤ۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور ہمیشہ پیٹ صاف رہے گا۔ ناظرین، ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ماؤتھ واش اکثر آسان اور کارآمد ہوتے ہیں، بالخصوص ایسی حالت میں جب کہ برش اور مسواک موجود نہ ہو۔ تو ایسی حالت میں سادہ پانی اگر نیم گرم ہو تو بہتر ہے، اس میں تھوڑا سا نمک اور 2-3 لونگ باریک پیسے ہوئے ملا دیے جائیں تو منہ کے اندر لعاب کا سیلان بڑھ جاتا ہے جو خود صفائی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پیاز کو سرکے سے دھونے سے بدبو نہیں آئے گا۔ پیاز کو دھو کر کچھ دیر کے لیے نمک لگا کر رکھ دیں اور پھر اچھی طرح دھو لیں۔ گھر سے چونٹیاں بھگانے کے لیے چینی، بورک پاؤڈر اور آٹا یا سوکھا دودھ، یہ 3 چیزیں ہم وزن لے کر ان کو گوندھ کر ان کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور گھر کے ایک مختلف کونوں کھدروں میں ڈال دیں۔ اس سے گھر میں ہر قسم کے کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے اور ان کی کسی قسم کی خوشبو یا بدبو بھی نہیں ہوتی۔ اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو خیال رکھیں کہ گولیاں فرنیچر وغیرہ کے پیچھے ڈالیں کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ زمین پر پڑی ہوئی چیزوں کو منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ ناظرین، حمل کے دوران عورتیں اکثر کھٹی چیزیں کھاتی ہیں، لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیدا ہونے والے بچے کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ خواتین اگر ناشتے میں روزانہ شہد کا استعمال کریں تو ان کی جلد سفید، ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے اور چہرے پر گلو آتی ہے۔ بڑی الائچی 6 ماشے، بکرے کا گوشت 5 تولہ،
دونوں اشیاء کو توے پر رکھ کر نیچے ہلکی آگ لگا دیں اور توے پر رکھی اشیاء کو ڈھک دیں اور آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ پھر جو کچھ برآمد ہو اس کو باریک کر لیں۔ 1 چمچ شہد کو نیم گرم کر کے اس میں ملا کر کھلائیں یا کھائیں۔ فوائد: کھانسی دمے وغیرہ کے لیے بہت مفید اور مجرب ہے۔ اگر چھری اور چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور لیموں ان تینوں کا مرکب سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں۔ زنگ سے نجات مل جائے گی۔ بالوں میں اگر مہندی اور تیل ڈالا جائے 1 گھنٹے کے بعد شیمپو کیا جائے تو بال چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ اس نسخے کو سب سے اچھا کنڈیشنر کہا جاتا ہے۔ تیل، لیموں اور انڈا آئلی بالوں کے لیے بہتر رہتا ہے۔ تیل، لیموں اور دہی خشک بالوں کے لیے بہتر رہتا ہے۔ یہ سب بالوں کی خوبصورتی چمک کو بڑھاتا ہے۔ مہندی کے پتے، بیری کے پتے اور نیم کے پتے تینوں کو ہم وزن لیں اور پیس لیں۔ چاہیں تو تھوڑا سا تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور لیپ لگائیں۔ 3-4 ہفتے بعد دیکھیں گے، نتیجہ زبردست ہوگا۔ اگر حاملہ عورت کا نمکین کھانے کو دل کرے تو یہ بیٹا ہونے کی نشانی ہے۔